بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام حسن نثار ہے۔ ناظرین، ایک بریکنگ نیوز ہے، وہ ہے حکومتی نمائندے کی جانب سے ہی آ رہی ہے، اور انہوں نے اپنا ایک انٹرویو میں یہ انکشاف کیا ہے جو عمران خان صاحب کے بارے میں، اور ان کے ساتھ اب تک کتنی ڈیلیں ہو چکی ہیں اور کس طرح ان کو یہ ڈیلیں آفر کروائی گئی ہیں۔ وہ جب علی مین گنڈا پور صبح 9 بجے ہی عمران خان صاحب سے ملنے اڈیالہ جیل پہنچ گئے تھے، یہ اس ڈیلوں کے بارے میں، ان دنوں کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ رانا ثناء اللہ جو کہ ایک اہم حکومتی نمائندے ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ڈیل کے لیے 2 بار سنجیدہ کوششیں کی جا چکی ہیں، اور ابھی جو علی مین گنڈا پور ہیں تب یہ سی ایم کے پی تھے، اور جب ان کو نہیں ملنے دیا جاتا تھا عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد اچانک سے دیکھنے میں یہ آیا کہ صبح 9 بجے ہی جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے دروازے جو ہے وہ علی مین گنڈا پور کے لیے کھل گئے تھے، اور علی مین گنڈا پور جو ہے وہ اندر جا کے عمران خان صاحب سے مل کے آئے تھے، اور یہ ڈیل ان دنوں کی بات ہے جو اب وہ بتا رہے ہیں۔ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ سبق ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیلوں کے لیے اب جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں، یعنی عمران خان صاحب کے اب تک جتنی بھی ڈیلیں جا چکی ہیں، انہوں نے ہر اس ڈیل کے لیے انکار کیا ہے، اور ان کو ریجیکٹ کر کے، ایون کہ جو لوگ ان کے پاس یہ ڈیلیں لے کے جاتے رہے ہیں ان کو انہوں نے ڈانٹ پلا کر واپس بھیجا ہے۔ اور سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ جو ایک بندہ کوئی ڈیل لے کے گیا تھا تو انہوں نے اپنی جوتی تک اتار لی تھی اس بندے کے لیے جو ان کے آگے ڈیل رکھنے گیا تھا۔ اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے اس ٹائم اصولوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ صرف اپنے لیے علاج مانگ رہے ہیں، اور وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جو ان کو جیل کے اندر رہنے میں آسانی پیدا کر سکے اور ان کے زندہ رہنے کی وجہ بن سکے۔ وہ ان جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ چیزیں دے دیں تاکہ میں جیل کے اندر زندہ رہ سکوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ نے ضرور میرے سے کوئی خاص کام لینا ہے جس وجہ سے ابھی تک میں زندہ ہوں، اور بس مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے جو مجھے زندہ رکھ سکیں جیل کے اندر۔ اب علی مین گنڈا پور جو ہے وہ اپنے دکھ جو ہیں وہ سناتے رہتے ہیں اور اپنے دکھڑے میڈیا تک پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن جب عوام کو ان کی ضرورت تھی یہ پیڑ دکھا کر بھاگ گئے تھے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 اکتوبر کو ہم رکاوٹیں ہٹا کر ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے، مجھ سے کہا گیا تم بھی تھک رہے ہو، ہم بھی تھک رہے ہیں، چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ یہ ان دنوں میں بات ہے جب یہ اکتوبر کے مہینے میں انہوں نے احتجاج کیا تھا، اور جب یہ پتہ نہیں 12 ضلع کہتے تھے کہ میں 12 ضلع پھر کے جو ہے نا وہ کے پی کے اسمبلی میں پہنچا ہوں، اور 2 دن تک تو ان کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا نا، کہ یہ بے یار و مددگار چھوڑ کے وہاں پہ ڈی چوک میں یہ عوام کو چھوڑ کے وہاں سے فرار کر لی تھی انہوں نے، اور پوری جتنی امیج تحریک انصاف کی بنی تھی وہ ساری انہوں نے بگاڑ کے رکھ دی، اور اچھا ایک مومنٹم بن گیا تھا احتجاج کرنے کا، لوگ پہنچ بھی گئے تھے ڈی چوک تک، لیکن انہوں نے عوام کو ایک ٹریپ کے ذریعے بلا پھسلا کر وہاں سے غائب کروا دیا اور خود بھی غائب ہو گئے۔ تو ابھی تک اگر وہاں پر یہ جمے رہتے تو شاید حالات کچھ اور ہوتے، لیکن ان کے پیٹ دکھانے کی وجہ پھر یہ ہوئی کہ جب عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچی تو پھر یہ اپنے عہدے سے جو ہے وہ مستعفی ہو گئے، اور عمران خان صاحب نے ان سے وہ عہدہ جو ان کو دیا تھا، جس کے لیے ان کو کہا تھا کہ آپ نے اچھی پرفارم کرنی ہے، لیکن یہ نہیں کر سکے، تو ان سے پھر عہدہ لے کر جو ہے وہ اب نئے جو کے پی کے سی ایم ہیں سہیل آفریدی ان کو دیا گیا۔ اچھا، اب جو ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کی بہن جو مریم ریاض ہیں ان کے ذریعے عمران خان صاحب کی جو باتیں تھیں وہ باہر آنا شروع ہو گئی تھیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیلیں تو نہیں ہو سکیں، اور اس کے نتیجے میں جو ان کی نفرت تھی وہ بڑھ گئی، اور عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں تھیں وہ بند کر دی گئی فیملی کے ساتھ اور ان کے وکلاء کے ساتھ۔ اب ایک نئی خبر جو ہے وہ ان کا جو واچ مین ہے اس کے ذریعے انہوں نے خبر بھیجی ہے جو منیف فاروق ہے، کام خراب ہو گیا ہے، اگلے ہفتے سے مجھے کنفرم ہو رہا ہے کہ بشرا بی بی کی ملاقاتیں بھی ختم ہو جائیں گی،
یعنی کہ جو بشرا بی بی کی بہن ہے وہ بشرا بی بی سے جب ملتی تھیں تو ان کے ذریعے عمران خان کا جو پیغام تھا وہ باہر آ جاتا تھا. اب ان کی فیملی یعنی ان کے بچے بھی جو ہیں وہ بشرا بی بی کے ساتھ نہیں مل سکیں گے آنے والے کچھ دنوں میں, اور یہ نفرت آگے مزید بڑھتی جا رہی ہے بجائے یہ کم ہو, کیونکہ عمران خان صاحب ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے, کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ جو اڈیالہ جیل کا چھوٹا دروازہ ہے عمران خان اس دروازے کے اندر سے کسی طریقے نکل ہے, لیکن وہ بندہ اندر بیٹھا ہوا یہ ضد کر رہا ہے کہ جو اڈیالہ جیل کا بڑا دروازہ ہے میں نے اسی سے باہر آنا ہے, میں عدالتوں کے ذریعے باہر آؤں گا, میں کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آؤں گا. اور یہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں, ڈیلیں وہ دے چکے ہیں, وہ جانتے ہیں اب وہ ڈیل نہیں کرے گا, لیکن یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اب ڈیل کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں اندر بیٹھے ہوئے کہ ہمیں ڈیل دیں اور مجھے باہر نکالیں, لیکن یہ اب تماچا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ عمران خان ڈیل نہیں مانگ رہا. اچھا, اب جو ہے وہ عمران خان صاحب تک ایک بات پہنچی تو انہوں نے اس کے اوپر اپنا ایک ریاکشن دیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, یعنی وہ بات جو ان تک پہنچی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. وطن سے محبت کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ وطن نے انہیں کیا دیا. یہ بات عمران خان صاحب تک پہنچی, اس کے اوپر جو ریاکشن دیا ہے عمران خان صاحب نے وہ سنیں. انشاءاللہ یہی پاکستانی تو میری ترجیح ہیں جنہیں ہماری ریاست نے اب تک نظر انداز کیا ہے, یعنی وہ جو لوگ ریاست سے علیحدہ ایک موومنٹ چلا رہے ہیں ہونے کے لیے, یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ملک سے صرف اپنے لیے حق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ایک شہری ہونے کا, ہمارے کچھ حقوق ہیں, ہمارے کچھ رواج ہیں, ان کو تسلیم کیا جائے, ہمیں آزادی سے رہنے دیا جائے. لیکن وہ لوگ ملک سے کچھ نہیں ایک ریاست سے مانگ رہے ہیں, لیکن ریاست نے انہیں نظر انداز کر کے ستیلے بیٹوں کی طرح ان کے ساتھ رویہ رکھ کے ان کو ریاست سے الگ کیا ہوا ہے. اور اب عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ میری اب وہی لوگ ترجیح ہیں جو لوگ جن کو ابھی تک ریاست نے نظر انداز کیا ہے. وہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص ابھی تک اپنی قوم کے بارے میں سوچ رہا ہے اور اس کو ضائع کیا جا رہا ہے, دن بہ دن اس کا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے. جو لوگ جو اس ملک کو اچھا ریپرزینٹ کر سکتا ہے, اچھے فورم پر لے جا سکتا ہے اور اچھی پہچان دلا سکتا ہے, اس کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. ایک وہ شخص ضعیف شخص ہے اور 74 سال اس کی عمر ہے, اور وہ بیٹھا ہوا اپنی قوم کے لیے جنگ لڑ رہا ہے اس عمر میں. یہ صدیوں میں ایک ہی پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ, بار بار پیدا نہیں ہوتے. اور پاکستانی اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو ایک بہت بڑے لیڈر سے پاکستان محروم ہو جائے گا. اللہ ان کی زندگی لمبی کرے اور ان کو استقام بخشے. اور ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ, زندگی رہی تو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.